اب اگلی بات، یہ جو تصوف ہے یہ کوئی اجمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خالص عربی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اس کو تزکیہ اور احسان کے نام سے یاد کیا گیا، بلکہ یہ تزکیہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت بنیادی مقاصد میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور دعا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی قبولیت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو وہ الفاظ کیا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے کوئی رسول مبعوث فرما دیجئے جو ان پر آپ کی آیات تلاوت کریں، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، ان کو دانائی سکھائیں، اور آخر میں فرمایا کہ ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں۔ تو اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ رب العزت نے وہ دعا من عن قرآن مجید میں بیان فرما دی۔ لیکن ایک دوسری جگہ پر جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی علیہ السلام کے مقاصد تھے ان مقاصد کی ترتیب کو بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تزکیے کو چوتھے نمبر پر ذکر کیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس تزکیے کو چوتھے نمبر سے دوسرے نمبر پر لائے اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس بات کو چوتھے نمبر پر ذکر کیا، اللہ رب العزت جانتے تھے کہ اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ تصوف، یہ احسان، یہ تزکیہ، یہ دل کی پاکی، یہ تصفیہ قلب، یہ تزکیہ نفس اللہ رب العزت کی نگاہ میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ تصوف کوئی اجمی چیز نہیں ہے، یہ خالصتاً عربی اور قرآنی چیز ہے۔ وقت کے ساتھ جیسے وقت گزرتا چلا گیا اور مشائخ نے اس پورے علم کی تدوین کر دی، تو اس علم کو مدون جب کر دیا گیا تو اس وقت اس کا نام تصوف مشہور ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کو تزکیہ اور احسان کہا جاتا تھا۔ اب آپ اس سے دیکھیں کہ اگر نام تبدیل ہو جائے تو اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کو سب سے پہلے خلیفہ کہا گیا۔ امیر المؤمنین سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا۔ سب سے پہلے قاضی القضاء حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا۔ وزیر کا لفظ سب سے پہلے ابو سلمی حفظ کے لیے استعمال کیا گیا۔ سلطان کا لفظ سب سے پہلے محمود غزنوی کے لیے استعمال ہوا، اور صوفی کا لفظ سب سے پہلے ابو ہاشم جو کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے ان کے لیے استعمال ہوا۔ تو نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے حضرات عقل مندان جو ہیں، عقل مند ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اتنا تو مانیں کہ تصوف کی جو محنت ہے یہ واقعی قرآن اور سنت میں سے نکلی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو تصوف کے نام کی بجائے کوئی اور نام اچھا لگتا ہے آپ وہ استعمال کرنا شروع کر دیں، نام کے اوپر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تصوف نہیں کہنا، احسان کہنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی کہتا ہے تصوف نہیں کہنا، تزکیہ کہنا شروع کر دیں، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نام کے اوپر۔ تو اگر تو نام کے اوپر جھگڑا ہے تو یہ پھر بحث برائے بحث ہے، یہ فضول کی بحث ہے۔